ایک طرف اپوزیشن اتحاد حکومت کو ٹف ٹائم دینے جا رہا ہے، الٹیمیٹم دیے جا رہے ہیں، تو دوسری جانب حکومت بھی نمٹنے کے لیے سخت اقدامات کر رہی ہے۔ اس حوالے سے تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ جبکہ عدالت نے آج 29 مقدمات میں بشریٰ بی بی کو ان کے شوہر اور لیگل ٹیم کی موجودگی میں شامل تفتیش کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ خبر کیا ہے، اس خبر کی تفصیلات کو بھی آج کی ویڈیو کا حصہ بنائیں گے۔ جبکہ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں عمران خان اور بشریٰ بی بی کے وکیل نے عدالتی مہلت پر اعتراض اٹھایا ہے۔ ساتھ ہی عمران خان اور بشریٰ بی بی سے ملاقات کرانے اور وکالت ناموں پر دستخط کرانے کے حوالے سے بھی ایک بڑی پیشرفت سامنے آئی ہے۔ اس حوالے سے بھی ویڈیو میں آج بات کریں گے۔ میں ہوں سحرش خان، میرے یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ سب سے پہلے اسی حوالے سے بات کر لیتے ہیں جو کہ 190 ملین پاؤنڈ کیس کے اندر ہونے والی آج ایک بڑی اہم پیش رفت ہے۔ ہائی کورٹ میں 190 ملین پاؤنڈ کیس کے اندر اہم پیش رفت سامنے آئی ہے، جہاں بیرسٹر سلمان صفدر جو کہ عمران خان اور بشریٰ بی بی کے وکیل ہیں، انہوں نے اپیلوں پر دلائل کی آخری مہلت دینے کے عدالتی حکم پر اعتراض اٹھا دیا ہے۔ عمران خان اور ان کی اہلیہ بشریٰ بی بی کی جانب سے 2 متفرق درخواستیں دائر کی گئیں، جن میں موقف اختیار کیا گیا کہ احتراماً عرض ہے کہ کیس کے حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے آخری مہلت دینے کا حکم سخت، بغیر جواز اور غیر منصفانہ ہے۔ بیرسٹر سلمان صفدر نے عمران خان اور بشریٰ بی بی کی جانب سے 2 الگ الگ متفرق درخواستیں دائر کرتے ہوئے جیل میں ملاقات نہ کروانے اور وکالت ناموں پر دستخط نہ کرانے کے خلاف عدالت سے رجوع کیا۔ درخواستوں میں یہ استدعا کی گئی ہے کہ عمران خان اور بشریٰ بی بی سے جیل میں ملاقات کرانے کا حکم دیا جائے، جبکہ سپریم کورٹ میں اپیلوں کے لیے وکالت ناموں پر دستخط کرا کے جیل حکام کو دینے کا بھی حکم دیا جائے۔ درخواست میں یہ موقف اختیار کیا گیا ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں 19 مارچ 2025 سے 30 اپریل 2026 تک کبھی ان کی طرف سے التوا کی درخواست نہیں دی گئی، جبکہ 7 مئی کو پہلی مرتبہ ایک جینوئن وجہ پر التوا کی درخواست دی گئی تھی۔ وکیل صاحب کے مطابق بانی پاکستان تحریک انصاف عمران خان اور بشریٰ بی بی 30 اپریل کے اس عدالت کے فیصلے سے متاثرہ ہیں اور انہیں اس فیصلے کے خلاف اپیل دائر کرنے کا حق حاصل ہے۔ درخواست میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جیل سپرنٹینڈنٹ غیر قانونی طور پر عمران خان اور بشریٰ بی بی سے ہدایات کے لیے ملاقات نہیں کروا رہے۔ سپریم کورٹ میں 30 اپریل کے فیصلے کو چیلنج کرنے کے لیے وکالت ناموں پر دستخط بھی نہیں کروائے جا رہے۔ عدالت سے درخواستوں کے اندر یہ استدعا کی گئی ہے کہ جیل حکام کو ملاقات کروانے اور وکالت ناموں پر دستخط کرا کے فراہم کرنے کا حکم دیا جائے۔ تو آج جبکہ 18 مئی ہے، 2 دن باقی ہیں 20 مئی کی اہم سماعت کے اندر، اور عدالت اس 20 مئی کی سماعت سے پہلے ہی یہ حکم جاری کر چکی تھی۔ اس معاملے پر گزشتہ 1-2 دن پہلے ایک حکم نامہ بھی آیا تھا جس کے اندر کہا گیا تھا کہ آخری مہلت دی جا رہی ہے، وکیل صاحب کو اس مرتبہ کوئی تاخیری حربہ نہیں چلے گا اور التوا کی درخواست جو ہے وہ اس دفعہ منظور نہیں کی جائے گی۔ تو ہر صورت میں ایک آخری مہلت سمجھتے ہوئے تو عمران خان اور بشریٰ بی بی کے وکیل کو دلائل دینے ہوں گے، اور بظاہر پاکستان تحریک انصاف کی جو پارٹی ذرائع ہیں اس کے مطابق عمران خان اور بشریٰ بی بی کی جو وکلا کی ٹیم ہے وہ اس حکم نامے کے بعد کافی زیادہ تحفظات رکھتی ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ بظاہر نظر آ رہا ہے کہ عدالت یک طرفہ طور پر فیصلہ سنانے کے موڈ میں دکھائی دے رہی ہے، اور دوسری طرف سپریم کورٹ سے پہلے ہی اپیل کا حق ختم کر دیا گیا اور کہا جا رہا ہے کہ اس مرتبہ جو قانون سازی ہوئی حالیہ ترامیم کے نتیجے میں اگر اسلام آباد ہائی کورٹ سے سزا کی مہر جو ہے وہ پکی ہو جاتی ہے، یہاں سے درخواستیں بریت جو کے حوالے سے خارج ہو جاتی ہیں، تو صورت میں 14 سال قید کی جو سزا ہے پھر وہ اس پر مہر لگ جائے گی، اور صورت میں اگلا جو فورم ہوگا وفاقی آئینی عدالت ہوگا، جہاں پہ پہلے ہی عمران خان اور بشریٰ بی بی کے وکیل جانے میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتے، اور ان کا خیال ہے کہ وہاں سے انہیں ریلیف ملنا بھی ناممکن سی بات ہے۔ تو اسی کو آج چیلنج کرتے ہوئے جو آخری مہلت کا معاملہ تھا اسی پر آج اعتراض اٹھایا ہے۔ سلمان صفدر نے 2 درخواستیں دائر کی ہیں اور ان میں کہا گیا ہے کہ کیس کے حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے آخری مہلت دینے کا حکم سخت، بغیر جواز اور غیر منصفانہ ہے، اور ساتھ ہی جو عمران خان کے جو وکالت نامے تھے، کیونکہ وکیل جو ہیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 30 اپریل کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کرنا چاہتے ہیں، لیکن جیل سپرنٹینڈنٹ جو ہیں وہ وکالت ناموں کے اوپر دستخط ہی نہیں کروا رہے، جس کی وجہ سے اپیل دائر کرنے کے اندر بھی دیر ہوتی جا رہی ہے، اور بظاہر کورٹ کی جو سپرنٹینڈنٹ جو ہے جیل سپرنٹینڈنٹ کو چاہتے ہیں کہ شاید ایک بڑی رکاوٹ کھڑی کرنے میں وہ کامیاب ہو جائیں۔ جب سپریم کورٹ کے اندر تاخیر کے ساتھ اپیل جائے گی تو صورت میں شاید ریلیف کے امکانات مزید کم ہو جائیں گے۔ دوسری جانب آج عدالت کے اندر 29 مقدمات میں بشریٰ بی بی کو ان کے شوہر اور لیگل ٹیم کی موجودگی میں شامل تفتیش کرنے کا ایک حکم سامنے آیا ہے۔ اس حوالے سے آج انسدادی دہشت گردی عدالت کے جج امجد علی شاہ کے روبرو بشریٰ بی بی کے خلاف 26 نومبر کے 29 کیسز کی سماعت ہوئی ہے، جس کے اندر عدالت نے عبوری ضمانتوں میں توسیع کرتے ہوئے سماعت کو 9 جون تک کے لیے ملتوی کیا ہے۔ عدالت نے بشریٰ بی بی کو ان کے شوہر اور لیگل ٹیم کی موجودگی میں شامل تفتیش کرنے کا حکم دیا۔ سماعت کے موقع پر سرکاری پروسیکیوٹر اور وکلائے صفائی بھی کمرہ عدالت کے اندر موجود تھے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بعد میں بشریٰ بی بی کے وکیل فیصل محمود ملک ایڈوکیٹ نے
بتایا کہ بشرا بی بی کی عبوری ضمانت میں 9 جون تک توسیع ہو گئی ہے، جبکہ بشرا بی بی کو ان کے شوہر اور لیگل ٹیم کے ہمراہ شامل تفتیش ہونے کا حکم دیا گیا ہے۔ وکیل صفائی کے مطابق علیمہ خان کیس میں پوری لیگل ٹیم پیش ہو گئی ہے۔ عمران خان سے ملاقات کرنا لیگل ٹیم کا آئینی حق ہے۔ بینک چیئرمین عمران خان سے ملاقات کی درخواست پر جرمانے کا حکم چیلنج کر رہے ہیں، اور ایک کلائنٹ سے ملاقات نہ کریں تو وکیل مقدمہ کیسے لڑ سکیں گے؟ جیل مینول اور آئین جو ہے وکیل کو کلائنٹ سے ملاقات کا حق دیتا ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے بتایا کہ گرفتار کارکنان کی ضمانت کی درخواستوں پر دلائل مکمل ہو گئے تھے۔ تو یہ تو تھا اسلام آباد ہائی کورٹ اور جو ڈسٹرکٹ کورٹ ہے اس کے اندر ہونے والی آج کی سماعت کا احوال۔ دوسری جانب اب جو سیاسی صورتحال کی بات کریں تو ایک طرف اپوزیشن اتحاد حکومت کو ٹف ٹائم دینے کی تیاری میں ہے، اور محمود اچکزئی میٹنگز کر رہے ہیں، الٹیمیٹم دیے جا رہے ہیں۔ سہیل آفریدی بھی کل ڈیالہ جیت جانے کی بھرپور تیاریاں کر رہے ہیں، تو دوسری جانب حکومت بھی خاموش نہیں بیٹھی، بلکہ ان صورتحال سے نمٹنے کے لیے بھرپور اقدامات کیے جا رہے ہیں، سخت اقدامات کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ پھر سے یہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ ووٹر کی عمر کی حد جو ہے اس کو 18 سال سے بڑھا کر 22 سال کرنے کی تجویز زیر غور ہے، اور کہیں پہ 25 سال کی تجویز کا بھی ذکر آ رہا ہے۔ بہرحال ایسی چیزیں اس سے پہلے بھی کچھ مہینے پہلے بھی سننے میں آتی رہی ہیں، تاہم اس مرتبہ جو رانا ثناء اللہ ہیں انہوں نے کھل کر اس بارے میں بات کی ہے کہ وہ کہا ہے کہ جی ہاں یہ چیز زیر غور ہے اور اس کے اوپر سوچا جا رہا ہے۔ بظاہر دیکھا جائے کہ یہ نوبت ہی کیوں آئی، 18 سال کا ووٹر آخر ایسا کیا کرنے جا رہا ہے کہ حکومت یہ سوچنے پر مجبور ہے کہ 18 سال نہیں بلکہ 19 بھی نہیں، 20 بھی نہیں بلکہ 22 یا پھر 25 سال تک ووٹر کی حد مقرر کر دی جائے۔ تو بظاہر اس کا جواز جو ہے یہی دیا جاتا ہے کہ اگر الیکشن لڑنے کی جو عمر ہے وہ 25 سال ہے تو پھر ووٹ ڈالنے کی عمر بھی 18 سال نہیں بلکہ 25 سال ہونی چاہیے۔ بظاہر تمام جو رائٹس ہیں اس پاکستان ہی کیا پوری دنیا کے اندر دیکھ لیا جائے تو 18 سال کی عمر کے اندر شناختی کارڈ بننے سمیت پوری دنیا کے اندر ہی ہر شخص کو اس کے رائٹس جو ہیں وہ مکمل طور پر مل جاتے ہیں، اور اسی حساب سے اگر ڈرائیونگ کا معاملہ بھی دیکھیں تو 18 سال کا شخص جو ہے اس کا ڈرائیونگ لائسنس بھی بن جاتا ہے، ڈرائیونگ بھی سٹارٹ کر دی جاتی ہے۔ تاہم یہاں پر ووٹر کی عمر کو لے کر کہا جا رہا ہے کہ 18 سال کا جو شخص ہے شاید اس کو نابالغ تصور کرنا چاہیے، اس کے پاس اس کے پاس فی الحال اتنا وہ باصلاحیت نہیں ہے کہ وہ ووٹ کا فیصلہ کر سکے۔ تو یہ ایک بظاہر ایک موزیکا خیز قسم کی ایک سوچ ہے، اور تو اس پر کیا ہی کہا جا سکتا ہے۔ بظاہر پوری دنیا جب 18 سال کی عمر کو مان رہی ہے کہ اس میں ایک شخص کے پورے حقوق اس کو مل جاتے ہیں، اس کو حقوق دے دیے جاتے ہیں، تو یہاں پر ووٹ کے حق کو لے کر مسائل بنائے جا رہے ہیں۔ لیکن بظاہر دیکھا جائے تو حکومت کو جو ڈر ہے 18 سال تک کے نوجوانوں سے، یا 18 سے 25 سال تک، یا 18 سے 22 سال تک کے لوگوں سے، نوجوان نسل سے، تو وہ یقینی طور پہ عمران خان کی مقبولیت ہے۔ کہا جاتا ہے کہ عمران خان کا جو اصل ووٹ بینک ہے پاکستان تحریک انصاف کا، عمران خان کا، وہ دراصل نوجوان نسل ہے، اور حکومتی سوچ کو دیکھا جائے تو ان کے مطابق شاید 25 سال سے جو اوپر کے لوگ ہیں شاید وہ اتحادی جماعتوں کو پسند کرتے ہیں۔ بہرحال اب صورتحال بڑی بدل گئی، خاص طور پہ اس وقت جو صورتحال ہے اگر بالکل نیوٹرل ہو کر بات کر دی جائے تو اس وقت جو صورتحال ہے ملک کے اندر مہنگائی کا جو ایک طوفان ہے، اور جس قسم کے بحران کا سامنا ہے، عوام جس طرح مہنگائی کی چکی میں پس رہی ہے، تو وہ لوگ بھی ووٹرز تھے وہ بھی اب اس بات پر متفق ہو چکے ہیں کہ نون لیگ کی حکومت نے عوام کی رہی صحیح کسر بھی بالکل پوری کر کے رکھ دی ہے۔ اس وقت شاید ہی کوئی گھر ہو جہاں پہ بہت ہنسی خوشی گزر بسر چل رہی ہو، بظاہر ہر کوئی ہی مہنگائی کے طوفان سے پریشان ہے۔ تو جہاں وہ لوگ بھی جو پہلے عمران خان کو یا پاکستان تحریک انصاف کو پسند نہیں کرتے تھے اور نون لیگ کے باقاعدہ ووٹرز سپورٹرز تھے، اب صورتحال ان کے لیے بھی مختلف ہے۔ وہ عمران خان کو پسند کریں یا نہ کریں، لیکن اتحادی جماعتوں کو ضرور مہنگائی کے لیے کوستے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اور کھل کر یہ بات کرتے ہیں کہ شاید مینڈیٹ اس وقت واقعی میں چوری ہو گیا، وہ بھی کہیں نہ کہیں ماننے پر مجبور ہو گئے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ شاید کوئی باقی ناانصافی ہو گئی، کیونکہ جو اتحادی جماعتیں پھر آئیں، بظاہر کہا جاتا ہے کہ اگر عوام کے لیے درد وہی جماعت رکھے گی جو ان کے ووٹوں سے آئے گی۔ یہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر وہ لوگ بیٹھے ہیں جن کو فارم 47 کی حکومت کہا جاتا ہے۔ فارم 47 کی حکومت جس نے عوام کے ووٹ لیے ہی نہیں ہیں، تو وہ کس طرح عوام کا درد رکھ سکتی ہے؟ عوام کے اوپر ہر ہفتے کے اندر جو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کیا جا رہا ہے، 14 روپے بڑھائے جاتے ہیں، اس کے بعد 5 روپے کی کمی کر کے دکھایا جاتا ہے کہ دیکھیں ہم نے کم کر دی۔ تو اس طرح کے جو مذاق اس وقت غریب عوام کے ساتھ ہو رہے ہیں، اور پھر سمجھا جاتا ہے کہ شاید عوام پاگل ہے، ان کو سمجھ کچھ نہیں آ رہی، انہیں نظر آ رہا ہے کہ ہمیں ریلیف دے دیے 5 روپے کم کر کے، تو اس وقت سب کو سارا کچھ نظر آ رہا ہے، اور یہی وہ خوف ہے جو کہ حکومت کو اس وقت مجبور کر رہا ہے کہ ووٹرز کی جو عمر ہے 18 سال سے بڑھا کر 22 یا بلکہ 22 سے بھی بڑھا کے 25 سال کر دی جائے۔ اور شاید ان کا ماننا ہے ابھی بھی کہ 25 سال کے لوگ کم از کم شاید نواز شریف یا آصف علی زرداری کو اور ان کے لوگوں کو پسند کرتے ہوں گے۔ بہرحال صورتحال اب بدل چکی ہے، اور اس صورتحال کی تبدیلی کے ذمہ دار عمران خان یا پاکستان تحریک انصاف نہیں ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ اتحادی جماعتیں خود ہی ہیں۔ ملکی معیشت کو سنوارنے کے نام پر نکلنے والے یہ لوگ
عوام کا بیڑا غرق کر چکے ہیں بظاہر، اور نظر آ رہا ہے کہ اگر اسی صورتحال میں 25 سال کی اگر ووٹر کی عمر کر دی جاتی ہے تو اس صورت میں بھی شاید ان جماعتوں کے لیے چھپنے کی جگہ نہیں ہوگی، آئندہ جو آنے والے عام انتخابات ہوں